اللہ رب العزت نے جس طرح نبیوں کے اندر میرے آقا کو سب سے الگ پیدا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں ابو بکر کو سب سے جدا پیدا فرمایا ہے۔ جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کے سردار ہیں، اور افضل البشر بعد الانبیاء یعنی رسولوں کے بعد دوسرے نمبر پر، نبی اور رسولوں کے بعد اللہ کے پیغمبروں کے بعد دوسرے نمبر پر اگر کسی کا مقام ہے ہر ایک سے بڑھ کر، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اہل بیت ہو، صحابہ، کوئی بھی ہو، سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق افضل ہے، اور یہ افضلیت کسی اور نے اس کو عطا نہیں فرمائی ہے، اس کو ابو بکر کو یہ افضلیت اس کے رب نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ نبیوں کے بعد تمام جہاں کے خواتین سے، مردوں سے، جو بھی ہو، چاہے وہ رسول اللہ کی نسبت ہو، جس کو رسول اللہ سے ڈائریکٹ نسبت ہو یا کسی کے ذریعے سے نسبت ہو، کسی بھی طرح تعلق ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب میں افضل ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بھی فضیلت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، لیکن فرمایا کہ وہ بیٹی ہونے کے حساب سے اس کا اپنا مقام ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر اللہ نے نہ تو پہلے کوئی پیدا کیا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہونے والا ہے۔ وہ مقام و عزت و عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ عزت، تعریف، توقیر، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو دی ہے، اور اس کو اس کے آقا نے عطا فرمائی ہے۔ اور اگر اب پوری دنیا بھی اگر ایک طرف جمع ہو جائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر حملہ کرنا شروع کریں، تو اتنا جانیے کہ جو بھی آئے گا وہ ٹکرائے گا، جو وہ ذلیل رسوا تو ہو سکتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام میں کسی بھی طرح سے کوئی گڑبڑی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ لاک ہو چکا ہے، یہ باؤنڈ ہو چکا ہے، یہ بند کر دیا گیا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب کرتے ہیں، حتیٰ کہ جنگ بدر میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا وعدہ فرمایا کہ وہ حتمی جنتی ہے، کہ جو بدر، کیونکہ اسلام کا وہ پہلا معرکہ تھا، کفر و اسلام کا، جنگ بدر، وہیں پر حق و باطل کا فیصلہ ہوا۔ 313 صحابہ حضور لے کر گئے تھے، ہزاروں کا لشکر ان کا تھا کفار کا۔ تو جب برسات نہیں ہوئی، گرمی سخت ہے، تو میرا آقا کریم نے اللہ کی بارگاہ میں جو میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، تو حضور نے رو رو کر دعائیں کی کہ اللہ اگر یہ 313 ختم ہو گئے، پھر تجھے کون رب پکارے گا، تجھے کون سجدے کرے گا، تجھے اللہ کہنے والا کون ہوگا، اسلام ختم ہو جائے گا، میرے مولا کرم فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 2 آیتیں نازل فرمائی، ایک آیت میں 3000، ایک آیت میں 5000 فرشتے بھیج کر مدد فرمائی، اور 313 جو ہزاروں پر بھاری ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کو اپنی تعداد پر فخر نہیں تھا، ان کو اس چیز پر فخر تھا کہ ہم سپہ سالار ہیں، ہمارا قائد کملی والا محمد مصطفیٰ ہے، ہمارا لیڈر میرے آقا کریم ہے، ان کی معیت، ان کی صحبت میں ہم آئے ہیں۔ ہم تو جو ہے کم ہے تو کیا ہوا، 313 ہے نا، کوئی بات نہیں، میرے مصطفیٰ کریم کی بات ہے، وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمیں چلا رہے، کمانڈ کر رہے ہیں، تو ہم آگے کھڑے ہو گئے ان کے پیچھے۔ اب مصطفیٰ جانے تو مصطفیٰ کا خدا جانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جی اللہ فرماتا ہے تم نے بڑا مال کھایا ہے، منہ سلوا آسمان سے منگوا کر، چلو اب جہاد کا وقت آ گیا ہے، اللہ فرماتا ہے جہاد کرو۔ لیکن وہ حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جاؤ اور اپنے خدا کو ساتھ لے جاؤ جنگ کرنے کے لیے، ہم تو نہیں جاتے۔ کون ہے؟ پاگل ہے،
کوئی جا کے مرے گا جہاد کے اندر؟ کون کٹے گا جا کے لوگوں کے سامنے؟ کون تلواریں کھائے گا؟ تم جاؤ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ چلے جاؤ موسیٰ اور آپ کے خدا کو ساتھ لے جاؤ، تم دونوں جنگ کر لو، فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا۔ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا 6 سپارے کے اندر سورہ مائدہ میں۔ میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ ایک بات بتاؤ مجھے۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اگر کوئی زندگی میں کبھی ایسا موڑ آ جائے کہ تمہیں اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، گھر بار چھوڑنا پڑے، ماں باپ قربان کرنے پڑ جائے، مال عزت دولت ہر چیز دینا پڑے، تو میرے صحابہ میں ایک باؤنڈری کے اندر بیٹھ کر تم سے مشورہ کرتا ہوں تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمان کہتے یا رسول اللہ یہ تو آپ صرف مشورہ کر رہے ہیں، آپ صرف حکم فرمائیے، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی جہاد کریں گے۔ آپ صرف حکم فرمائیے، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی ہر طرح سے یا رسول اللہ دین کا سامنا کریں گے اور جو ہے دشمنوں کے سامنے مقابلہ کریں گے، آپ صرف حکم فرمائیے۔ ایک صحابی کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے ہم سے کیوں پوچھا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت اپنے نبی موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ جاؤ آپ کا رب جائے، تو میں نے بھی اس لیے مشورہ کیا کہ پتہ نہیں تم کیا جواب دیتے ہو۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم امت مصطفیٰ ہیں۔ آقا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جو آپ کو منع کریں گے، آپ حکم فرمائیں۔ دیکھو نا جن لوگوں کا دین پر اتنا احسان ہو اور ہر بندہ جو ممبر پر بیٹھ جائے تو صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں کریں، تو کیا اس بندے کی اوقات ہے، کیا اس بندے کا معیار ہے، کیا اس کا کریکٹر ہے کہ جن لوگوں نے جو اپنی جان پر کھیل کر جان ہتھیلی پر رکھ کر دین کی حفاظت کی، یہ سرکار کے دین کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اب تو کوئی معاشم اللہ کیا کہتے ہیں اس کو، صحابہ کرام تو دوبارہ آنے سے رہے قبروں سے نکل کے کہ دین اگر مشکل میں گرا ہوا ہے تو صحابہ واپسی آئیں گے تو اس کو آگے چلائیں گے، نہیں، اب اس کو آگے سرکار کی امت کو چلانا ہے۔ میرا حق ہے، آپ کا حق ہے، جو مسلمان رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے ہر ایک مسلمان کا حق ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو بزرگوں، نماز دن میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ بولو تو صحیح، دن میں 5 ٹائم نماز فرض ہے، وہ بھی وقتوں کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وقت مقرر کیے ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہر لمحے ہر سانس ہر سیکنڈ فرض ہے، ایک چیز ایسی ہے، نماز فجر کی، اس کے بعد پھر گھنٹوں بعد ظہر کا ٹائم ہوگا، حنفی جو ہمارا ٹائم ہے، پھر ظہر کا وقت شروع ہوگا، جو ظہر کی نماز ہوگی، اس کے بعد عصر کا ٹائم شروع ہوگا، پھر عصر کی ہوگی، پھر چلے جاؤ، پھر مغرب ہوگا، پھر یہ جب وقت آئیں گے تو پھر فرض ہم پر جو ہے ضروری ہوگا۔ لیکن ایک فرض ایسا ہے، سانس آ رہی ہو تب بھی ضروری ہے، سانس باہر ہو تب بھی ضروری، سانس اندر ہو تب بھی ضروری، ہر لمحہ ایک فرض ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کرنا۔ یہ ایک ایسا فرض ہے کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرمائے گا، لیکن اگر رسول اللہ کی عزت پر حملہ ہو اور کوئی بھی کھڑا نہ ہو تو پھر پوری قوم کو اللہ تعالیٰ ایسا رگڑا لگاتا ہے نا، پھر کسی کے جو ہے کسی چیز کے وہ معاملات سامنے نہیں آتے ہیں، کسی کے چہرے تبدیل کر دیتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی باری میں تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب اللہ کے پیاروں سے جو ٹکر لیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو ڈبو ڈبو کے مار دیتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون سے صحابی ہے؟ ہجرت کی رات جب میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر میرے ساتھ چلنا ہے، کو اللہ نے فرمایا کہ یہاں نہیں رہو مکہ میں، یہ کفار میرے دشمن بنے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ رات کو مجھے قتل کریں گے۔ ابو بکر اللہ کا حکم ہے، جبریل آیا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں اور کسی کو ساتھ لے جائیں۔ ابو بکر میں تجھے لے چلتا ہوں، تو چلتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے، اتنے چہرے پر مسکراہٹ آئی، فرمایا خدا کا شکر ہے مصطفیٰ کی امانت، جو اللہ کی امانت ہے مصطفیٰ، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کا انتخاب فرما لیا ہے۔ جبریل امین تشریف لائے، یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں، مدینہ چاہیے، رات کو آپ کو قتل کر دیں گے، یہ مشورے کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ یہاں سے مدینہ پہنچ جاؤ، چھوڑ دو مکہ۔ تو اللہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جبریل رب سے کہو کہ یہ مکہ تو مجھے بڑا پسند ہے، میں بڑی اس سے محبت کرتا ہوں، بیت اللہ شریف سے بڑا مجھے پیارا لگتا ہے،
تو جبریل امین جا کر کہتے ہیں اللہ تیرا حبیب ایسے فرما رہا، دل تو نہیں چاہتا، بڑا پیارا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب سے کہو جہاں تمہارا ہم نے جو پسند کیا ہے نا مدینہ یثرب، وہاں چلے جاؤ، جتنی برکتیں ہم نے مکہ میں رکھی اس سے زیادہ ڈبل برکتیں ہم تمہیں مدینے میں عطا فرمائیں گے۔ تو آوازیں تو اونچی کرنا، زور سے بول سبحان اللہ۔ اس سے زیادہ برکتیں آپ کو مدینے میں ملے گی، اور جتنی محبت آپ کے دل میں بیت اللہ کی ہے میرے پیارے محبوب، اس سے زیادہ محبت آپ کے دل میں مدینہ کی ہو جائے گی۔ آپ چلے جائیں، چھوڑ دیں، یہ حملہ کریں گے مسئلہ ہو جائے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ساتھ کون چلے گا؟ ابھی ابو بکر کا نام لیا، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، جبریل جا کر مصطفیٰ سے کہو کہ جس کا آپ نے نام لیا ہے نا سفر کے لیے سب سے بہترین آدمی ہے یہ ابو بکر، سفر کے لیے بہترین ہے، بڑی حفاظت کرے گا، اس کو لے جاؤ۔ آپ نے بھی اس کو پسند کیا، اللہ نے بھی پسند کیا۔ میرا آقا کریم نے ان کو لیا، ابو بکر کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے سب مکہ میں ابو جہل کے قید میں، وہ ظلم کرتا ہے۔ صدیق اکبر کہتے کوئی بات نہیں، گھر جائے چلا جائے، ماں باپ قربان، بیوی بچے قربان، سب کو چھوڑ دوں گا، مارو پیٹو کچھ بھی کرو، لیکن میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، مصطفیٰ کریم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو ایسے ایمان میں انہوں نے مضبوط کیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قابو کیا، مضبوط کیا، کفر کے سامنے ڈٹے رہے، تو مجھے بتائیے میرے مصطفیٰ نے انعام کیا دیا؟ غار میں بھی وہ مصطفیٰ کے ساتھ تھا، آج مزار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے، وہ کل بھی ساتھ تھا، وہ آج بھی ساتھ ہے۔ یہی مسئلہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ مولا علی کی اولاد ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی دمادم مسکلندر علی کا پہلا نمبر، آپ بتائیے ابو بکر عمر کا مقام کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین امام حسین کا بیٹا، سگا بیٹا امام حسین کا، سید سجاد، امام صاحب فرمانے لگے بیٹا سائل سوال کرنے والے دوبارہ سوال کرو، کیا پوچھتے ہو؟ اب جلال میں آ گیا، غصہ ہونے لگے، فرمایا دوبارہ پوچھو کیا پوچھا ہے؟ توجہ کرنا، جملہ سنو، جملہ پسند آ جائے تو آواز سے بتا دیجئے گا۔ فرمایا دوبارہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نانا رسول اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر عمر کا مقام کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا یہ بتا وہ دونوں اس وقت کہاں پر ہیں؟ وہ دونوں اس وقت کہاں پر ہیں؟ تو وہ سوال کرنے والا کہتا وہ تو مدینے میں گنبد خضرا میں ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا آج بھی وہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں، یہی ان کا مقام ہے کہ وہ روضہ انور میں ساتھ سو رہے ہیں۔ فرمایا جانے والے جاؤ، وہ کل بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھے، وہ آج بھی روضے میں مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، جو کل بھی ساتھ تھے وہ آج بھی ساتھ ہے۔ فرمایا یہی ان دونوں کا مقام ہے میرے مصطفیٰ نے۔ اور ابھی بھی جو ہے اسی جنوری کی 10 تاریخ کو، اسی جنوری میں کراچی کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی گئی، اور ابو بکر صدیق کو ایک بار پھر کافر کہا گیا۔ ابھی اسی 10 تاریخ جنوری کی 10 تاریخ کو کراچی کے اندر اہل تشیع کی طرف سے پھر ابو بکر صدیق کو انہوں نے کافر کہا، لیکن ابھی تک کسی گورنمنٹ کی طرف سے اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو پھر مسئلہ یہ نا بھی کوئی نہ کوئی اٹھے گا ممتاز قادری بننے کے لیے، کوئی نہ کوئی پھر سامنے آئے گا، پھر کہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہیں لو۔ تو بابا جب قانون انصاف نہیں دے گا تو ابو بکر صدیق کا چاہنے والا تو کھڑا ہوگا نا پھر یار، ابو بکر صدیق کا عاشق تو آئے گا سامنے، پھر کون اس کو روکنے والا ہے؟ اور جب تک بندہ اپنے گھر میں ہے تو محفوظ ہے، یہ یاد رکھنا، لیکن جب جس کے اندر ایمان ہے اور غیرت ہے نا، وہ مر تو سکتا ہے لیکن اپنے بڑوں کی بے ادبی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہمیں تو شرم آتی ہے اس معاشرے میں جیتے ہوئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے صحابہ کی گستاخی ہو رہی ہے، ہم ہاتھوں سے مجبور ہیں۔ ہمیں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ہم اتنے بے غیرت، بے شرم، بے حیا ہو گئے کہ صحابہ کو گالیاں بکی جا رہی ہے، نبیوں کی گستاخی کی جاتی ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ حکمران کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں لیکن بات جو آگے سے آتی وہ کرتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا ہم تو صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، نہ جانے ہمارا آواز اٹھانے ہی کام کر جائے اور ہمارے اس آواز اٹھانے کے صدقے ہماری بخشش ہو جائے ہیں۔
10 تاریخ کو انہوں نے ابو بکر صدیق کو یہ پھر اپنے مجلس کے اندر ایک مرتبہ کافر کہا، اور لوگ جتنے بھی بیٹھے تو واہ 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 اس طرح کر کے، پچھلے سال بھی یہی گستاخی کی تھی، اب بھی یہی گستاخی کی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کوئی ابو بکر صدیق کو کافر کہے، ابو بکر صدیق کی ذات پہ کوئی فرق ہے، اتنا ہی بولا، بوکو جتنا بوکنا ہے بس بابا، اس کا تو مقام یہ ہے کہ وہ آج بھی میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کے نیچے سو رہا ہے، وہ آج بھی گنبد خضرا میں حضور کے ساتھ سو رہا ہے۔ تو جتنا بھوکنا ہے بھوک، تو کافر بول، جو چاہے وہ بول، تیرے بولنے سے ابو بکر صدیق کا مقام کون سا گھٹنے والا ہے؟ اور اس کا مقام کیا گھٹے گا جس کو مقام خود میرے رب نے عطا فرمایا ہے، جس کو مقام رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ کیا اس کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت خود ہوا کرے، وہ شمع کیا بوجھے جس کو روشن خدا کرے۔ آوازیں تو اونچی کر لینا، تو بھی مجبوری ہے، شانہ مانی چاہیے ہمیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو حضور کے دین کے لیے مضبوط کرو۔ اب گھروں میں گھس کے بیٹھنے کا اور ہاتھوں میں کنگن اور چوڑیاں پہننے کا وقت چلا گیا، اب ایمان کا مسئلہ آ گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ابو بکر صدیق کی گستاخی تو گورنمنٹ کا کام ہے۔ میں نے کہا گورنمنٹ کا نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کا صحابی ہونا، میں نے پچھلے سال بھی یہ بتایا تھا، اور نیٹ پر میری ویڈیو موجود، کہ صحابی اللہ نے اس کو قرآن میں کہا ہے۔ چلو باقی صحابہ کی تو قرآن سے نہیں، حدیثوں میں، سیرت تفاسیر میں ایک ابو بکر واحد وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں صحابی کہا۔ اللہ صحابی فرمائے، اور کوئی اس کو کھڑا ہو کے کافر گئے تو مجھے بتاؤ کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ لوگ قرآن ان کو سمجھ میں نہیں آتا؟ قرآن کا 10واں سپارہ کے اندر یہ اس کا لفظ موجود ہے، لصاحبہ، اللہ فرماتا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے۔ مصطفیٰ کا صحابی ابو بکر کو اللہ کہہ رہا ہے، اور کوئی مولوی ممبر پہ بیٹھ کے کافر کہے تو بتاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی حرف آنے والا ہے؟ بابا وہ تو وہ ہستی ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میرے مصطفیٰ کا وصال ہونے لگا نا، دنیا سے جانے لگے، تب میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں، میں نے تم جتنے بھی لوگ ہیں میرے صحابہ ہو نا، جس نے مجھ پر احسان کیا تھا، حضور فرماتے ہیں میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ایک میرا ابو بکر ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا ہوں۔ ایک میرا ابو بکر ہے، اس کے احسان کا بدلہ قیامت میں میری طرف سے اللہ ہی چکائے گا، یعنی وہ ابو بکر صدیق کا مقام۔ حضور فرماتے ہیں سب کا میں نے بدلہ دے دیا، کسی کا میرے اوپر احسان نہیں ہے، لیکن ابو بکر کا بھی مجھ پر احسان ہے۔ حضور بتا رہے تھے کہ میری امت دیکھ لو کہ تمہارے نبی کی بارگاہ میں جس ہستی کا مقام اتنا بڑا ہے، تو تمہیں تو پھر زیادہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کافر کہنے والوں، مکہ چھوڑ کے میرے ساتھ، نبی کے ساتھ ماں باپ چھوڑ کے ہجرت کر کے کون گیا تھا؟ بولو، غار ثور میں سانپ سے کس نے ڈسوایا ہے؟ مکہ کے اندر ہجرت کے اندر جب پتھر کس نے کھائے؟ مدینے کے راستے کے اندر کانٹے پتھر پاؤں میں چبھے، ننگے پاؤں جا رہی ہے، سختیاں کس نے برداشت کی ہے؟ مدینے کے اندر کتنی جنگیں ہوئی، حملے کس نے کھائے ہیں؟ کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے۔ تو جو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور جو بھی شخص ہمارے نبی کی اس قدر حفاظت کرے، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا اس کی حفاظت کرنے کا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بھی صحابی تھے، ابو بکر صدیق آج بھی صحابی ہے۔ اور ہمیں، میں تو کہتا ہوں نا، چھوڑ دو ٹینشن، ہٹا دو، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی کچھ بھی بولے، گستاخی کرے، کوئی کچھ بھی بولے، ہمیں اسے کیا لینا؟ تو گستاخی کرتے زندگی گزارتا رہے، ہم ابو بکر صدیق کی تعریف کرتے کرتے زندگی گزار دیں گے۔ تو گستاخی گالی ابک کے زندگی گزار، ہم ابو بکر کے قصیدے پڑھ کے زندگی گزارتے رہیں گے۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے بولو، گلی گلی نگر نگر، احسان جس کا دین پر، وہ آوازیں تو اونچی کرو نا، زور سے بولو، احسان جس کا دین پر، لگے گا نعرہ عرش پر، ہے چرچ جس کے فرش پر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا نعرہ لگاؤ، نعرہ حیدری کا یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، لیکن نعرہ حیدری سے پہلے نعرہ تحقیق ہر 4 ایئر لگایا کرو۔ میں آج تمہیں رسول اللہ کے منبر سے نعرے کی ترکیب دے دیتا ہوں، جس محفل میں جہاں بھی جا کے نعرے لگاؤ، الٹ پلٹ مت کیا کرو، اوپر نیچے کے نہیں، ترتیب سے نعرے لگایا کرو۔ میں نعرہ لگا کے آپ کو بتا دیتا ہوں، ہر محفل میں اس طرح نعرے لگایا کرو: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ پہلے 4 صحابہ کا نعرہ، پھر میرے مولا علی کا نعرہ، ٹھیک ہے نا؟ اس ترتیب سے نعرے لگایا کرو۔ نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا، حق 4 یار ہے، پہلے مگر پیارا، حق 4 یار ہے، میرے نبی پہ سارا مدار ہے، میرے نبی پہ سارا۔ آج لوگ ترازو لے کے بیٹھے کہ سیدہ فاطمہ افضل ہے یا پھر سیدہ عائشہ افضل ہے۔ کوئی وہ شیعہ کہتے ہیں کہ فاطمہ افضل ہے اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ افضل ہے۔ میں نے کہا آؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں افضل کون ہے، فاطمہ افضل یا عائشہ افضل۔ شعر سنو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ۔ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، حضرت فاطمہ افضل یا عائشہ افضل؟ امام اہل سنت نے فرمایا فاطمہ حضور کی کیا لگتی ہے؟ کہا وہ بیٹی ہے۔ فرمایا وہ بیٹی ہونے سے افضل ہے، وہ بیوی ہونے سے افضل ہے۔ افضل دونوں ہیں، بیوی کا مقام بیٹی نہیں لے سکتی، بیٹی کا مقام بیوی نہیں لے سکتی، دونوں افضل ہے۔ تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، میرے نبی پہ سارا ہر چیز کا دار و مدار رسول اللہ کی ذات پر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جو بھی میرے سسرال والوں کی گستاخی کرے یا میرے صحابہ کی گستاخی کرے، آج ہمارے جاہل نعت خوان بھی، جاہل خطیب بھی ممبروں پر بیٹھ کر جاہل نقیب نکھٹو قسم کے کیا کہتے ہیں؟ صحابہ در والے، اہل بیت گھر والے۔ پتہ ہی نہیں بول کیا رہا ہوں۔ او بابا یہ گھر والے در والے یہ کہاں سے نکال کے لائے؟ یہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ یہ ایمان سے سوسر گھر والا ہوتا ہے در والا ہوتا ہے؟ میں نے یہ تو صحابہ در والے اہل بیت گھر والے، تو میں نے کہا ابو بکر صدیق سرکار کے سوسر ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر سرکار کے سوسر ہے یا نہیں ہے؟ حضرت امیر معاویہ میرے آقا کے سالہ لگتا ہے نہیں لگتا ہے؟ ابو سفیان سرکار کے سوسر ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر یہی بات ہے سوسر در والا جو باقی گھر والے، تو میں نے کہا تیرا سوسر آئے نا تو گھر پہ دروازے پہ بٹھا دیو، اندر مت آنے دیو، بول تو در والا ہے گھر والا نہیں ہے۔ اور بولو تو صحیح نہ تیرا سوسر آئی ہے تیرا سالہ ہے نا، اس کو بول دو دروازے پہ بیٹھ جا، اندر مت آئیو۔ کہا کیوں؟ کہا تو در والا ہے گھر والا نہیں۔ پھر جو تیرے ساتھ تیری گھر والی کرے گی نا، منوج بارہ کہ میرے باپ اور میرے بھائی کو گیٹ پہ بٹھا تھا، تیرے ساتھ زندگی گزارنی ہے مجھے، تو پتہ چلا صحابہ بھی گھر والے ہیں، اہل بیت بھی گھر والے ہیں۔ بابا سوسر گھر والا نہیں ہوتا تو کون ہوتا ہے؟ سالہ گھر والا نہیں تو پھر کون ہوتا ہے؟ یہ کیا دوسرے فرقوں کا تم نے سنیوں کے اسٹیج پہ بیٹھ کے نعرے لگاتے ہو کہ اہل بیت گھر والے، صحابہ در والے، اور کوئی در والا نہیں ہے۔ جو بھی مصطفیٰ کا ماننے والا مصطفیٰ کے گھر والا ہی کھلانے والا ہے۔ حضور کی امت ہے، ہر نبی اپنی امت کا باپ ہوتا نہیں ہوتا ہے، تو اولاد گھر والی ہوتی ہے در والی ہوتی ہے۔ میں نے کہا تو صحابہ کی بات کرتا، میں گناہگار اس ہستی کا مرید ہوں کہ جس نے یہ بتایا ہے کہ صحابہ کا مقام تو وہ افضل، ایک عام گناہگار کلمہ پڑھنے والا بھی مصطفیٰ کے گھر والا ہے۔ اولاد گھر والی ہوتی ہے نا، نبی ہمارے باپ ہے، امت اولاد ہے، تو ہم گھر والے ہیں۔ جب 1400 سال بعد ہم گھر والے ہو سکتے ہیں، تو جو گنبد خضرا میں 7 سو رہے وہ گھر والے نہیں ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل جو مقصد ہے وہ قرآن و حدیث ہے،
اس کے مطابق اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بار پھر آپ کو میسج دے دیتا ہوں کہ لوگوں سے بچو، فرقہ واریت سے بچو، جو ملک کا امن خراب کرتے ہیں، افراتفری کی بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہو اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو اللہ کے نبیوں کا ادب بھی کرتے ہیں، صحابہ کا ادب بھی کرتے ہیں، اولیاء کرام کا ادب بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ حضور نے فرمایا جو میرے اہل بیت یا میرے گھر والوں کی گستاخی کرے، لعنت اللہ علی شرکم، تمہارا کام یہ ہے کہ تم بولو تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور فرمایا کہ جو گستاخی کرتا ہے میرے صحابہ کی یا میرے اہل بیت کی، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، مجھ مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے، قیامت تک ہر مخلوق کی لعنت ہے جو میرے اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچو، ادب والوں کی محفل اٹینڈ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمیشہ ادب والوں کی محفل میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا